بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں، جس میں کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے اور کون کون سے کردار ہیں جنہوں نے پاکستان کو آج اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ پاکستان جو ہے از آن دی برنک آف ڈیفالٹ اور پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ تو آخر کون لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان اس مقام پر پہنچا ہے؟ تو گفتگو کے پہلے حصے میں نے بات کی تھی ملٹری انٹرونشن کی، کہ کس طرح جو ہے وہ ملٹری کوز جو ہیں انہوں نے پاکستان کو جو ہے اس نہج پر پہنچایا اور ملٹری انٹرونشن کی وجہ سے پاکستان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا اور فوج کا کیا کردار رہا ہے پاکستان کو اس مقام تک پہنچانے میں۔ آج گفتگو کا دوسرا حصہ ہے جس میں بات کرنے جا رہا ہوں عدلیہ کے کردار کے متعلق، کہ عدلیہ جو ہے وہ کس طرح پاکستان کے جو ابتر حالات ابتری ہیں اس میں جو ہے انہوں نے عدلیہ نے کس طرح حصہ ڈالا اور وہ کتنی قصوروار ہے پاکستان کو اس مقام پر پہنچانے تک۔ تو میں بات کروں گا دو اہم لاز جو ہیں جن کا سہارا لے کر اور عدلیہ جو ہے وہ اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میں ان دو لاز کا ہی ذکر کروں گا، جس میں ایک جو ہے وہ لا ہے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کا اور دوسرا لا ہے سو موٹو، جس کے تحت از خود نوٹس لیے جاتے ہیں۔ تو ان دو لاز کا جو ہے وہ اسپیشلی ذکر ہوگا کہ ان دو لاز کو انووک کرتے ہوئے پاکستانی جو عدلیہ ہے اس نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے آزاد ہوتے ہی پاکستان جو ہے وہ ڈفرینٹ پرابلمس میں جو ہے وہ دھنستا چلا گیا، اور اس کی وجہ جو ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی جو وجہ وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان تھے، انہوں نے ایک سال ہی جو ہے وہ پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھا، اور ایک سال کے بعد 11 ستمبر 1948 کو وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ تو یہ ایک خلا پیدا ہو گیا، اور کیونکہ انہوں نے بہت سے کام کرنے تھے، جو ہے انہوں نے آئین بنانا تھا اور انہوں نے ڈفرنٹ جو ہے وہ نظام جو ہے وہ وضع کرنے تھے، مگر قدرت نے ان کو مہلت نہ دی اور وہ قیام پاکستان کے ایک سال بعد ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اور دوسری جو بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تقریباً جو ہے وہ آزادی کے بعد سے 9 سال تک جو ہے پاکستان کے پاس اپنا آئین ہی موجود نہ تھا، اور پاکستان جو ہے 1935 کے جو انڈین ایکٹ ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چلتا آ رہا تھا، جب تک کہ 1956 کو پاکستان کو اپنا جو ہے آئین ملا۔ تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل وائڈ تھی اور یہ جو خلا تھا آئین نہ ہونے کا، اس کا بھی جو ہے پاکستان پر بہت منفی اثر پڑا۔ اب 1956 کے آئین کے نفاذ تک پاکستان میں اقتدار کے لیے میوزیکل چیئر کا کھیل جاری رہا، اور 9 برسوں میں 7 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے۔ 2 دستور ساز اسمبلیاں اپنی مدت پوری نہ کر سکیں۔ پہلی دستور ساز اسمبلی کو ایک اپاہج ذہنی معذور گورنر جنرل ملک غلام محمد نے مورخہ 24 اکتوبر 1954 کو برخاست کر دیا۔ اسپیکر دستور ساز اسمبلی مولوی تمیز الدین نے اس اقدام کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے گورنر کے حکم کو الٹرا وائریس قرار دیتے ہوئے مولوی تمیز الدین کی پٹیشن کو منظور کر لیا۔ چنانچہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو گورنمنٹ نے فیڈرل کورٹ کے روبرو چیلنج کر دیا۔ یہاں سے ہوتا ہے ہماری عدالتی بدبختی کا آغاز، جب فیڈرل کورٹ جس کے سربراہ چیف جسٹس منیر تھے، وفاقی حکومت کی اپیل منظور کرتے وقت آسٹرین جورسٹ ہینس کیلسن کی تھیوری ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کا سہارا لیا اور گورنر جنرل کے اسمبلی کو برخاست کرنے کے حکم کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دے ڈالا۔ مذکورہ فیصلے میں صرف ایک اختلافی نوٹ مشہور زمانہ مصنف روبرٹ کارنیلیس نے لکھا اور انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال رکھا۔
1956 کے دستور کو نافذ ہوئے ابھی 2 سال ہوئے تھے کہ اکتوبر 1958 میں میجر جنرل سکندر مرزا نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ جنرل ایوب خان کو پہلا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ 200 کیس کی صورت میں معاملہ ایک بار پھر جب فیڈرل کورٹ پہنچا تو جسٹس منیر نے دوبارہ نظریہ ضروریت کی بنیاد پر نظریہ قانون و انصاف کو دفن کر دیا۔ جسٹس منیر کے اس جرم کی سزا آج تک پارلیمنٹ، عدلیہ اور عوام بھگت رہی ہے۔ ایوب خان نے 1962 کو ملک کو ایک دستور دیا، لیکن ڈکٹیٹرشپ، ناانصافی اور ایک متوازن آئین نہ ہونے کی وجہ سے ملک 2 لخت ہو گیا۔ پاکستان کو 1973 میں ایک متوازن وفاقی پارلیمانی آئین ملا، لیکن 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر آئین معطل کر دیا۔ نصرت بھٹو کیس میں نظریہ ضرورت پھر زندہ ہوا اور بعد ازاں 8ویں ترمیم کے ذریعے اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔ ناظرین، 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں آئین ایک بار پھر مضروب ہوا اور ان کے اس اقدام کو اس بار چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے نہ صرف جواز بخشا بلکہ انہیں 3 سال کے اندر انتخابات کروانے حتیٰ کہ دستور کو امینڈ کرنے کا بھی اختیار دے ڈالا۔ جنرل مشرف نے آئین پاکستان پر ایک اور ضرب 3 نومبر 2007 کو لگائی جب ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ کے 60 سے زائد ججوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا۔ ملٹری ڈکٹیٹر تو ایک طرف، ہمارے سول حکمرانوں نے بھی آئین کو بازی چاہے اطفال بنانے سے گریز نہ کیا۔